فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں میں قطار اندر قطار اب بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپفلی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویری بیوٹیفل ولاگ۔ جو شعر آغاز میں نے آپ کے گوشے گزار کیا، آج باران رحمت میں بھیگتے ہوئے اسی پر تھوڑا تدبر کیا۔ وہ بدر کا معرکہ کہ مسلمانوں کی قلیل تعداد، نہ ساز و سامان نہ ہتھیار، لیکن رب پر بھروسہ اور پھر نزول ملائکہ، کتنا خوبصورت منظر ہے نا۔ اور پھر شاعر اسی لیے تو کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، اللہ پر یقین تو رکھ، اللہ پر بھروسہ تو رکھ، تو پھر فرشتے بھی اتریں گے قطار اندر قطار اب بھی۔ اور جہاں تک اللہ پر بھروسے کی بات ہے نا، ہم وہیں پر مار کھا جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے ماں پر یقین ہے، باپ پر یقین ہے، اپنے بہن بھائیوں پر یقین ہے، اپنے شوہر پر یقین ہے، نہیں یقین تو کس پر؟ جس پر سب سے زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن میں خود گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، یعنی مومنین کا یہ شیوا نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی مایوس ہو جاتے ہیں نا۔ تو بس آج سے اپنا یہ ٹارگٹ رکھیں کہ اپنی ہر امید کو اللہ سے وابستہ کرنا ہے۔ جہاں سے آپ جتنی لو لگائیں گے، جتنی امیدیں رکھیں گے، آپ کو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہرٹ نہیں کریں گی۔ میرا ماننا ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک ایسے انسان کی سیرت ہونا ضروری ہے جس کو وہ فالو کر سکے۔ ہم انسان جو پیدا کیے گئے نا، ہماری نیچر ہی ایسی ہے کہ ہم جب تک کسی کو فالو کرتے رہتے ہیں، موٹیویشن لیتے رہتے ہیں نا، تو ہم بالکل انرجیٹک رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کو سخت سردی لگی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو ہیٹر سے انرجی ملتی ہے اور آپ ایک دم آپ کے حواس کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح سخت گرمی میں جب آپ پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں تو تب آپ کے حواس جو ہیں وہ بحال ہو جاتے ہیں، آپ انرجی لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک مومن کی جو زندگی ہے، لائف سٹائل ہے، اس میں شیطان کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ اسی لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا بندہ رکھے یا کسی بندے کی ایسی سیرت رکھے کہ جس سے وہ موٹیویشن حاصل کرتا رہے، لائٹ حاصل کرتا رہے، تاکہ اس کی زندگی کے معاملات جو ہیں وہ آسان ہو سکیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے نا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ مومنین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ تو ہمیں تو مل گیا نا اپنا جواب، جو ابھی میں آپ سے موٹیویشن کی بات کر رہی تھی کہ ہماری جو مائیں ہیں، اور ایک عورت کے لیے اس کی ماں کی زندگی نا بڑی ایک اچھی گائیڈنس ہوتی ہے، اس سے بہت کچھ سیکھتی ہے۔ تو ہمیں قرآن نے کہا کہ ہماری مائیں جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ تو اپنی ماؤں کو نہ جاننا کیسی بد نصیبی ہوئی نا، کہ جو اپنی ماں کو نہیں پہچانتا وہ خود کو کیسے پہچان سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے زمین پر اتنی پیاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی صورت میں مائیں اتاریں، اللہ پاک ان سے راضی ہوا۔ کون سی قربانی تھی جو ان خواتین نے نہیں دی، ہماری ماؤں نے نہیں دی، صرف کس لیے کہ یہ دین آئندہ نسلوں تک پہنچ سکے۔ اس صبر و قناعت اور شکر والی زندگی پر ان کو کوئی مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ سورۃ الاحزاب میں کی ایک آیت ہے، اس میں ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو دنیا کی لذتوں کو چنیں، اور چاہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صابرانہ رفاقت چن لیں، جس کو چاہے وہ چن سکتی ہیں۔ اور ان ماؤں نے اپنے لیے صابرانہ رفاقت کا انتخاب کیا، دنیا کو ٹھکرا دیا اور دنیا کو اسی مقام پر رکھا جس کی وہ مستحق تھی۔ اس وقت ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان ماؤں کی قربانیوں کی وجہ سے یہ دین ہم تک تو پہنچا، لیکن اب اگلی نسل کی تیاری ہمارے ذمہ ہے، اور ہم نے اگلی نسل تک اس دین کو پہنچانے کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ تو آپ سے یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے بوجھل راستوں پر ان پاکیزہ ہستیوں کی سیرت جان کر اپنے لیے کشادہ راستے ہم لوگ معلوم کر سکتے ہیں۔ امت کی ان ماؤں کا بازو تھام کر قناعت، صبر، شکر اور حیا کے راستوں پر ہم بھی چل سکتے ہیں۔
آپ لوگوں نے ابلیس کا واقعہ تو وہ سنا ہوگا نا کہ وہ رات کو مجلس لگاتا ہے اور اپنے سارے چیلوں سے رپورٹس لیتا ہے، اور سب کی رپورٹ لینے کے بعد وہ ہر کسی سے کہتا رہتا ہے کہ تم نے کوئی مارکا نہیں مارا، تم نے کوئی مارکا نہیں مارا، لیکن ایک چیلا جو کہ کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان بدگمانی پھیلائی، ان کے درمیان لڑائی کروائی، تو وہ اسے اپنے پاس بلاتا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے، تھپکی دیتا ہے۔ کیونکہ ازدواجی زندگی تہذیب و تمدن کی جڑ ہے۔ آج ہمارا خاندانی نظام اسلام دشمنوں کے حملوں کی زد میں ہے۔ اس دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، جو کہ 3 بول سے ہی بنتا ہے اور 3 بول سے ہی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند جس چیز کو کیا ہے وہ طلاق ہے، یعنی کہ 2 انسان جب ایک زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہنا شروع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت پیار بھری نظر سے دیکھتا ہے جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئلی زندگی ہمیں ایک مثالی نمونہ بنا کر دکھائی کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے، ورنہ ہم مغرب میں دیکھیں تو وہاں تو شادی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، وہاں تو گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز کا ٹرینڈ ہے۔ تو یہ اسلام بڑا پیارا جو مذہب ہے، اس نے شادی کا ٹرینڈ دیا، کسی کو کنوارے رہنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نکاح کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کے ساتھ مثالی تعلق نبھایا، ان کے درمیان عدل قائم کیا، عورت کے نازک جذبات اور احساسات کا اکرام کیا۔ تو آج کل ایک بات ہے نا کہ شادی تو ہو جاتی ہے لیکن عورت کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی، لیکن اس کے لیے ہمارے مرد حضرات کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ضروری ہے کہ عورت کے جذبات کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ یعنی آج کل معاشرے میں یہ ٹرینڈ ہے نا کہ کہا جاتا ہے عورت بولے نہیں آگے سے، عورت بس خاموش رہے، عورت جو ہے وہ ویلیو دے بات کو۔ نو ڈاؤٹ عورت کو دینی چاہیے۔ عورت کو کہا گیا ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی نا تو وہ بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اب سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر امپورٹنس بتائی گئی ہے کہ شوہر کا مرتبہ کیا ہے۔ تو بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات کو ویلیو دینی ہے، لیکن شوہر سے بھی ڈیمانڈ ہے کہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے اپنی بیوی کے جذبات اور احساسات کا احترام کرے۔ جب عدل قائم ہوتا ہے تو پھر لڑائیاں بھی نہیں ہوتی اور پھر گھر کے ماحول میں بھی سکون رہتا ہے۔ اچھا، پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ تہجد پڑھنا سٹارٹ کریں تاکہ آپ لوگ کی عادت بنے، تو میں نا ایک لیکچر سن رہی تھی، اس میں بھی یہی بات انہوں نے کہی کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ رمضان جب آتا ہے تو ہم بڑی جو ہے نا وہ خوشی کے ساتھ اس کو ویلکم کرتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں عبادت میں، لیکن تھوڑا سا جب رمضان درمیان تک پہنچتا ہے تو ہماری ہمت بس ڈاؤن تھک بس ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی ویکنیس ہو رہی ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، عبادت میں دل نہیں لگ رہا، بس مجبوری میں اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہماری پریکٹس نہیں ہوئی ہوتی۔ تو اسی لیے تھوڑے دن پہلے سے یہ تھوڑا سا نا سٹارٹ کر دیں اگر پریکٹس، تو پھر رمضان میں جو ہے نا بڑا آسان ہو جاتا ہے اس روٹین کو فالو کرنا۔ تو تہجد بھی سٹارٹ کریں، اور ساتھ میں مغرب کے ساتھ 6 نوافل ہوتے ہیں اوا بین کے، تو وہ بھی آپ سٹارٹ کریں، اور اسی طرح چاشت کی پریکٹس کریں۔ اب ویسے بھی 1 دن یا 2 دن ہی رہ گئے ہیں روزوں میں، تو بس اس طرح سے تھوڑی سی روٹین بنائیں اپنی، تاکہ جو 1 مہینہ ہے اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اچھا، پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی حدیث شیئر کروں گی ترجمے کے ساتھ، کہ جسے یاد کرنا ہے مسٹ۔ تو شاید آپ لوگوں نے یاد کی ہو، کامنٹس میں لازمی بتایا کریں، مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگ جب مجھ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو آج ہم دوسری حدیث یاد کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صمت نجا، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اللہ پاک ہم سب کو حدیث کو یاد کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔